یعنی صحابہ کا مقام اور مرتبہ، صحابہ کا درجہ کیا ہے علماء اہل سنت اور فقہائے ملت اسلامیہ کی روشنی میں؟ سب سے پہلے یہ چیز میں گزارش کر دوں کہ جب ہم مطلقاً صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جمع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ صحابہ کا ذکر تو کرتے ہو، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر نہیں کرتے۔ تو جب ہم صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں مطلقاً تو اس کے اندر اہل بیت اطہار ازواج رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بنات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور پھر جتنے بھی اہل بیت اطہار کے افراد آتے ہیں ان سب کا ذکر آ جاتا ہے۔ یعنی اب سادہ طور پر یہ سمجھیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر تمام صحابہ کرام، اور اس کے ساتھ ازواج رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کو یہ ایک شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہونے کا یہ ایک علیحدہ سے عظمت اور شان ہے۔ لیکن ازواج رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور پھر سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، لخت جگر ہیں، بیٹی ہیں۔ تو بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ اسی طرح حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بے شمار فضائل، مراتب، درجات بیان ہوئے، لیکن وہ بھی جہاں نواسہ رسول ہیں وہاں وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ تو مطلقاً جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں سب آ جاتے ہیں، صحابہ بھی آ جاتی ہیں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اس ذکر کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب مطلقاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر کر رہا ہوں تو سب سے پہلی یہ چیز یاد رکھیں کہ حضور نبی رحمت شفیع الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، میں چاند ہوں اور میرے صحابہ ستارے ہیں۔ یعنی چاند کے ارد گرد جھرمٹ ہے ستاروں کا، ہر ستارے کا اپنا مرتبہ ہے، ہر ستارے کے اپنی خوشبو اور رنگ ہے۔ تو اسی طرح ہر صحابی کا اپنا مرتبہ ہے، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کی بھی اتباع کرو گے تو اللہ وحدہ لا شریک تمہیں کامیاب قرار دے دے گا۔ یعنی ہر صحابی کا رستہ دین کا رستہ ہے، ہر صحابی کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتی ہے، ہر صحابی کا طریقہ شریعت کا طریقہ ہے، اس پر عمل کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسری چیز
حضور نبی رحمت شفیع الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی جس نے میری زیارت کی، اب صحابی کہتی ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو۔ اب ان کے مرتبے اور درجے مختلف ہیں، یعنی اب کتنے ایسے صحابہ کرام بھی ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اسلام قبول کیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے، پھر زندگی بھر ان کو دوبارہ حضور کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ اور پھر کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ایمان لائے، ایمان سے پہلے بھی اور ایمان کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی رہے۔ ان میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ مرتبہ اور منصب ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے ہر صحابی کا مقام اگر تم جاننا چاہتے ہو جو اس نے فقط میری زیارت کی، جس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط زیارت کی، اس کا مرتبہ، منصب اور درجہ کتنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک کے عبادت گزار، قیامت تک کے متقی، صالح، حسن اخلاق کے مالک، جتنے بھی فیض و برکات اور درجات حاصل کرنے والے ہیں، ان سب کی عبادتوں کو جمع کر دیا جائے، ان سب کی جتنی بھی عبادتیں، ریاضتیں، خشوع و خضوع، عاجزی، انکساری، سب کو جمع کر دیا جائے تو میرے اس صحابی کا وہ لمحہ ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کے حسن اعمال، حسن اخلاق سے بڑھ کر ہے جو انہوں نے ایک لمحہ میری زیارت کی۔ تو یہ میرے صحابہ کا مرتبہ اور منصب اور مقام ہے۔ اتنے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی کو دیے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بھی درجات کے اندر فرق ہے، اس کا آگے پھر ذکر آ جائے گا۔ تو یہ چیز ابتدائی طور پر یاد رکھنی ہے کہ ہر صحابی رشد و ہدایت کا ستارہ ہے، اور ہر صحابی، جس صحابی کا تھوڑا سے تھوڑا بھی مقام ہے، وہ ساری امت کے سارے لوگوں کی باتوں کو جمع کر کے اس صحابی کے مقابلے میں لایا جائے تو صحابی کا مرتبہ پھر بھی اونچا اور بلند ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کا ذکر کیا، بلکہ قرآن مجید میں اولا اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ یوں ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب یہاں ایمان لانے والوں سے مراد صحابہ ہیں، یعنی جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسلام قبول کیا، ان کا جس طرح کا ایمان تھا، ان کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا درجہ تھا، اب اس درجے میں ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن جس طرح انہوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا، رب فرما رہا ہے کہ ان کے ایمان کی طرح ایمان لے آؤ، ان کی عبادتوں کی طرح عبادتیں کرو، ان کے ذکر کی طرح ذکر کرو، تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ اب ہدایت کا متلاشی جو بھی بندہ ہے، اس کو سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح وہ ایمان لے آئے۔ اب جب صحابہ کی ایمان کی طرح
ہم لوگ ایمان لے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان بارگاہ اللہ میں معتبر ہو جائے، ہمارا ایمان بارگاہ اللہ میں مقبول ہو جائے گا۔ تو یہ چیز بھی یاد رکھ لیں۔ اس کے بعد پھر نبی رحمت شفیع الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو خطاب کیا، اہل ایمان کو، بعد میں آنے والے لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، کیونکہ وہ تمہارے بہترین لوگ ہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین باقی آنے والے سب لوگوں سے بہترین لوگ ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر اس کے قریب جو بعد میں زمانہ ہے وہ بہترین ہے، پھر اس طرح درجے کم ہوتے ہوتے کم ہو گئے۔ تو فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ تو گویا اس چیز سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات فرمائی کہ میرے صحابہ کی تعظیم کرنا، میرے صحابہ کی عزت کرنا، وہ بہترین لوگ ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز بیان فرما کر ہم لوگوں کو سبق دیا کہ صحابہ کی عزت، صحابہ کی تعظیم اور صحابہ کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔